بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ عزیز ساتھیوں، انشاءاللہ آج ہم سورہ حدید کی 34 آیت کے بارے میں دیکھیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير۔ سب سے پہلے اس کا لفظی ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ هو الذی، وہی اللہ، وہ ذات ہے، خلق السماوات، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى، پھر جلوہ فرما ہوا، علی العرش، عرش پر، یعلم، وہ جانتا ہے، ما، جو کچھ، یلج، داخل ہوتا ہے، فی الارض، زمین میں، وما یخرج منہا، اور جو کچھ نکلتا ہے اس میں سے، وما ینزل، اور جو کچھ اترتا ہے، من السماء، آسمان سے، وما یعرج فیہا، اور جو کچھ چڑھتا ہے اس میں، وہو معکم، اور وہ تمہارے ساتھ ہے، اینا، جہاں، ما کنتم، کہیں تم ہوتے ہو، واللہ، اور اللہ، بما تعملون، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ نیچے اس کا مکمل ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہو گیا، اور وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے، اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ چڑھ کر اس میں جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ چلیے سب سے پہلے اس کی ترکیب ہم دیکھتے ہیں۔ ہوا، یہ اس آیت میں مبتدا بن رہا ہے، الذی اس کی خبر ہے، الذی اسم الموصول ہے، کل 6 اسماء موصولہ عربی زبان میں ہے، الذی، اللذانی، الذین، اللتی، اللتانی اور اللاتی۔ خلق فعل ماضی ہے، السماواتی یہ مفعول بھی ہے۔ خلق اس نے پیدا کیا، کس کو پیدا کیا؟ آسمانوں کو، تو یہ مفعول بن گیا۔ پھر اس کے بعد فی ستتی جار مجرور ہے، اور یہ جو واو ہے یہ واو عاطفہ ہے، واو عاطفہ ہے، اور عدد معدود، 6 عدد ہے، ایام معدود ہے، عدد یعنی نمبرز، اور معدود یعنی وہ چیز جس کو گنا جا رہا ہے۔ یہاں پر ہم دن کو گن رہے ہیں، 6 دن، تو 6 عدد ہے اور ایام معدود ہے۔ یہاں پر ثم، یہ بھی حرف عطف ہے، حرف عطف للترتیب مع التراخی۔ دیکھیے واو بھی حرف عطف ہے، ثم، یہ تمام حروف عطفی کہلاتے ہیں، لیکن آپس میں ان میں بہت زیادہ فرق ہے۔ وہ کیا ہے کہ ثم حرف عطف للترتیب، ثم ترتیب کے لیے آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا کہ وہ اللہ ہے جس نے 7 آسمانوں کو اور زمین کو، کیونکہ سماوات جمع کا صیغہ ہے، اور کتنے آسمان ہیں؟ 7 ہے۔ اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، ثم، پھر اس کے بعد اللہ عرش پر مستوی ہوا، تو ترتیب بتانے کے لیے آتا ہے۔ استوا فعل ماضی ہے، علی العرش جار مجرور ہے، اور یہ واو جیسے کہ ہم نے کہا عاطفہ ہے، اور الارض معطوف ہے، السماواتی معطوف علیہ ہے۔ ٹھیک ہے، اعراب میں انشاءاللہ مزید تفصیل اس کی بتائیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آیت، اس کے باقی کا حصہ ہے، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فیہا۔ یعلم، یلج، یخرج، ینزل، یعرج، یہ تمام کے تمام فعل مضارع ہے، اور یہ جو میم ما آپ کو نظر آ رہا ہے لال رنگ میں، یہ تمام مقامات میں اس اسکرین پر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ما موصولہ ہے، یعنی جو کے معنی میں آتا ہے، اور یہ جار مجرور، منہا، من السماء، فیہا، یہ تمام کے تمام جار اور مجرور ہے۔ یہ واو عاطفہ ہے، یہ معطوف ہے، اور اس کا معطوف علیہ یہ ہے۔
اسی طرح یہ پھر واو عاطفہ ہے، یہ معطوف ہے، اس کا معطوف علیہ بھی یلیجو ہے، واو عاطفہ ہے، یعرجو معطوف ہے، اور معطوف علیہ یلیجو ہے، ان تینوں کا معطوف علیہ یلیجو ہے۔ اب آئیے اس کے بعد کا حصہ دیکھتے ہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ یہ واو عطف کے لیے ہے، ہوا مبتدا ہے، اور معکم خبر نہیں بن سکتی، کیوں؟ کیونکہ یہ ظرف ہے، ظرف اور جار مجرور خبر نہیں بن سکتے ہیں۔ پھر اس کی تفصیل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ معکم ظرف مکان متعلق بمحذوف خبر، اس کی جو خبر ہے وہ اس سے یہ متعلق ہے، اور وہ محذوف خبر کیا ہے؟ شاہدن ہے، وہ ہوا شاہدن۔ علماء نے، مفسرین نے اس کا جو خبر محذوف نکالا ہے وہ ہے شاہد۔ آیت کے سیاق و سباق سے اس چیز کا انحصار ہوتا ہے کہ وہاں پر خبر محذوف کیا نکالیں گے جو آیت کے معنی و مطلب کو نہ بگاڑتا ہو، تو یہاں پر علماء نے، مفسرین نے شاہدن، وہ ہوا شاہدن نکالا ہے۔ اینما اس میں شرط ہے، اور کنتم ماضی ناقص ہے، ایک کانا یکون تام بھی آتا ہے اور ایک ناقص بھی آتا ہے، ناقص ہے، یہ لفظ جلالہ مبتدا ہے، بصیر خبر ہے، اور یہ کیا ہے؟ صلۃ الموصول ہے۔ یہ جو بما میں آپ ما دیکھ رہے ہیں یہ ما موصولہ ہے، اور موصول کے بعد جو بھی آتا ہے اسے کہتے ہیں صلۃ الموصول، لا محل له من الاعراب، اس کا اعراب میں کوئی محل نہیں ہوتا ہے۔ چلیے اب ہم باب دیکھتے ہیں، خلقہ ثلاثی مجرد سے، نصرہ کے باب سے۔ استوا کے بارے میں اچھی طرح یاد رکھیے کہ مزید فی باب افتیال سے ہے، استفال سے نہیں ہے۔ علیما سمیہ کے باب سے، ولجا ضربہ کے باب سے، خرجا نصرہ کے باب سے، نزلہ ضربہ کے باب سے، عرجا نصرہ کے باب سے، عاملہ سمیہ کے باب سے۔ آئیے اس کے بعد ہم اس کا اعراب دیکھتے ہیں۔ خاص طور پر خلقہ مبنی ہے کیونکہ فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، سماواتی کا اعراب نصب ہے کیونکہ مفعول بھی ہے، اسی لیے الارض کا اعراب بھی نصب ہے۔ نصب کیوں دیا گیا؟ مفعول نہیں کہیں گے اس کو ہم اصطلاح میں، نحو کی اصطلاح میں اس کو کہیں گے معطوف۔ معطوف ہے اسی لیے نصب آیا، تو مطلب کیا ہے کہ معطوف علیہ کون ہے؟ اس کا معطوف علیہ سماواتی ہے، سماواتی کو نصب دیا گیا کسرہ سے، جمع مؤنث سالم ہونے کی وجہ سے۔ یہاں پر ہم اس کو نصب دیں گے کس کے ذریعے سے؟ فتحہ کے ذریعے سے، واحد ہونے کی وجہ سے۔ ستتی جر ہے، کیوں؟ المسبوق بحرف جر، ایام کو جر دیا گیا کیونکہ یہ معدود ہے، من ثلاثہ الی عشرہ، 3 سے 10 تک معدود جمع مجرور ہوتا ہے، اور بظاہر اس کی شکل مضاف اور مضاف الیہ کی طرح ہوتی ہے۔ اس کے بعد العرشی کو جر کیوں دیا گیا؟ المسبوق بحرف جر، یا علم کو رفع دیا گیا کیوں؟ خلوہ من العوامل، عوامل سے خالی ہے، نہ نصب دینے والے حروف ہیں نہ جزم دینے والے، اسی لیے اس کو رفع دیا گیا۔ ارضی کو جر دیا گیا حرف جار کی وجہ سے، یخرجو خلوہ من العوامل، ینزلو کو بھی رفع دیا گیا ہے اسی وجہ سے، یعرجو کا بھی وہی معاملہ ہے۔ کنتم ماضی ہے، مبنی ہے۔ تعملون کا اعراب یہاں پر صرف تعملون کا ہم دیکھ رہے ہیں تو رفع ہے، وہ بھی خلوہ من العوامل۔ یاد رکھیے کہ اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ ما تعملون، بما تعملون میں ما موصولہ کے بعد والے جملے کا اعراب نہیں ہوتا، لیکن اب ہم یہاں پر اس کو انفرادی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں، اس کو ما موصولہ سے جوڑ کر نہیں دیکھ رہے ہیں، لہٰذا اس کا اعراب رفع ہے، اور رفع کس سے دیا گیا ہے؟ ثبوت النون سے، افعال خمسہ میں سے ہونے کی وجہ سے۔ چلیے اس کے بعد اصلی حروف دیکھتے ہیں۔ خلقہ، سین میم واو سماوات کا روٹ ورڈ ہے، یہ عرض ہے۔ ستہ مضاعف ہے، سین واو یا استوا کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ قسم کیا ہے؟ ہفت اقسام میں سے لفیف مقرون۔ عرش، ولجا مثال واوی ہے، ولجا یلیجو، سین من واو، ارض، کانا یکون اجوف واوی ہوتا ہے ہمیشہ یہ، عاملہ صحیح ہے، بصرہ یہ بھی صحیح ہے۔ اس کے بعد ایک اہم چیز دیکھیے آپ کے سامنے اسکرین پر، فعل فعل ماضی ہے، ماضی سے مضارع کیسے بناتے ہیں؟ یتان اس پر داخل کر دیتے ہیں، یتان، جیسے فعل یفعل، کس کو ایڈ کیا آپ نے؟ کس کا اضافہ کیا؟ یا کا اضافہ کیا۔ یفعل، یا لگانے سے کیا ہو گیا؟ فعل مضارع بن گیا۔ یا، تا، حمزہ، نون، یفعل تفعل افعل نفعل، یتان یہ علامت مضارع ہے۔ چنانچہ کتبہ کا کیا بنتا ہے؟ یا لگانے کے بعد یکتبو۔ اسی طرح ولجا کا کیا آنا چاہیے؟ یولجو، ضربہ کے باب سے یولجو، لیکن یہ غلط ہے، اس طرح نہیں آتا ہے، بلکہ کیا آئے گا؟ ولجا یلیجو۔ اس میں جو فا کلمہ ہے
واو اس کو حذف کر دیا جائے گا، اس کو حذف کر دیا جائے گا. ولجا یلیجو، یہ صحیح طریقہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے آگے دیکھیے نیکسٹ اسکرین پر. ثلاثی مجرد کا اگر کوئی فعل ہو اور فعل مضارع ہو اور وہ مثال ہو، یہ تین اس کے پری ریکویزٹس ہے، یہ تین کنڈیشنز ہے، تو اس صورت میں آپ فا کلمہ کو حذف کر دیں گے فعل مضارع میں. مثال کے طور پر وعدہ کا یوعد آنا چاہیے ضربہ کے باب سے، لیکن ایسے نہیں آئے گا کیونکہ ثلاثی مجرد ہے وعدہ اور مضارع ہے، یوعد مضارع ہے، ثلاثی مجرد ہے، مثال ہے، لہٰذا اس میں سے آپ کو فا کلمے کو حذف کرنا ہوگا. فا کلمہ کون سا ہے؟ یہاں پر واو ہے، واو کو ہٹا دیجئے، بن جائے گا یعیدو، یعیدہم ویمنیہم وما یعیدہم الشیطان الا غرورا. اللہ نے بھی اس کو اسی طرح استعمال فرمایا. ورث یورث، لیکن نہیں، اس میں بھی ہم یورث میں سے ہم فا کلمے کو ہٹا دیں گے تو بن جائے گا یرثنی، یرثنی ویرث من آل یعقوب وجعلہ رب رضیا. وہب یوہب، فا کلمہ ہٹا دیجئے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اسی طرح وجل یوجل، یہاں پر توجہ کریے، لا توجل، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم. ڈرنے کے معنی میں آتا ہے وجلا. ولجا الگ ہے، وجلا الگ ہے. لا توجل، آپ مت ڈریے. یہاں پر واو کو حذف کیوں نہیں کیا گیا؟ آپ سوچئے. بالکل صحیح فرمایا، کیونکہ لا توجل کیا نہیں ہے؟ فعل مضارع نہیں ہے، فعل مضارع نہیں ہے، یہ فعل نہیں ہے، فعل نہیں میں حذف نہیں ہوتا ہے، اسی لیے اس آیت میں بھی واو حذف نہیں کیا گیا. اور اگر ہم وجلا سے پڑھیں گے، وجلا کا مضارع کیا آتا ہے؟ تو وجلا کا مضارع یہی آتا ہے یجیلو، وجلا یجیلو، اس میں بھی آپ کیا کر دیں گے؟ واو کو حذف کر دیں گے. لیکن آیت میں جو آیا ہے وہ فعل نہیں آیا ہے، قالوا لا توجل، اس لیے یہاں پر واو حذف نہیں کیا گیا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہمارا درس سمجھ میں آیا ہوگا. مزید آپ کو کسی قسم کا اشکال یا ڈاؤٹ ہے تو آپ ہم سے ہمارے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.